السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس صحیح بخاری کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری بات چل رہی ہے انما الاعمال بالنیات پر، کہ اعمال نیتوں کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے نیتوں کے حوالے سے، سنن ترمذی میں۔ راوی ہیں اس کے ابو کبشہ الانماری رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں، سنیے اس حدیث کو، عن ابی کبشۃ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، انما الدنیا لاربعۃ نفر، کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ نیتوں کے حوالے سے کمال کی فصیح بلیغ ترین جامع ترین احادیث میں سے ایک حدیث ہے کہ نیتوں کے حوالے سے یہ ایک جامع ترین حدیث سنی ہے کہ انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا میں 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک شخص تو وہ ہے جسے اللہ نے دنیا میں حلال مال کی دولت سے بھی نوازا ہے اور علم صحیح بھی عطا کیا ہے۔ اب اس کا عمل کیسا ہے؟ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وہ اپنے مال کے حوالے سے، اپنے علم کے حوالے سے اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے علم دیا ہے اور اسے مال دیا ہے، ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ صلہ رحمی سے کام لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، چونکہ مال بھی ہے، چونکہ اس کے پاس علم بھی ہے، علم صحیح، تو وہ اس میں اللہ کے حق کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، وہ اللہ کے حق کو بھی جانتا ہے، یعنی وہ حقوق العباد کو بھی ادا کرتا ہے، حقوق اللہ کو بھی ادا کرتا ہے۔ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، 4 قسم کے لوگوں میں یہ سب سے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہے یہ شخص، جسے اللہ نے علم سے بھی اسے نوازا ہے اور اللہ نے دولت بھی اسے دی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے علم بھی دیا اسے، دولت بھی دی۔ علم، چاہے اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ اپنے مال و دولت کے حوالے سے حلال و حرام کی تمیز رکھ سکے، کمانا کیسے، خرچ کرنا کیسے، چاہے وہ مکمل عالم ہو۔ مکمل عالم ہے تو پھر تو سونے پہ سہاگ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عالم بھی بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مالدار بھی بنا دیا۔ اور یہی 2 شخص ایک دوسری حدیث میں ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے علم دیا ہو، وہ علم کو اللہ کے راستے میں پھیلاتا چلا جائے، جسے مال دیا ہو وہ اللہ کے راستے میں اس مال کو لٹاتا ہوا چلا جائے۔ اب یہ خوش قسمت ترین انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت بھی دی ہے، اور وہ علم و دولت کے حوالے سے حقوق اللہ کی بھی پاسداری کرتا ہے، حقوق اللہ کی بھی پاسداری کرتا ہے۔ یہ تو ایک شخص ہوا۔ دوسری قسم کا شخص کون ہے؟ دوسرا شخص وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا، اور ایک شخص وہ ہے جسے اللہ نے علم کے رزق سے تو نوازا ہے، علم کی نعمت سے تو اسے نوازا ہے۔ وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، لیکن اللہ نے اسے مال و دولت کا رزق نہیں دیا، اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ مالدار کہلائے، دولت مند کہلائے۔ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، لیکن یہ شخص جس کے پاس دین کا علم تو ہے، حلال اور حرام کی تمیز کا علم تو ہے، اور لیکن اس کے پاس حلال دولت نہیں، لیکن یہ نیت کا سچا بندہ ہے۔ کہتا کیا ہے؟ یقول لو ان لی مالا، کاش میرے پاس مال ہوتا، کاش جس طرح میرے پاس علم ہے اس طرح اگر کاش میرے پاس مال ہوتا، لعملت بعمل فلان، تو میں مال کے حوالے سے وہی کام کرتا جو اللہ کے فلاں نیک بندہ کام کر رہا ہے۔ اب وہ فلاں نیک بندہ کام کر رہا ہے، وہ آپ کے سامنے پہلا شخص گزر چکا ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا، دولت بھی دی، وہ دونوں کے حوالے سے حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے۔ اب یہ شخص سے دوسرا جس کو اللہ نے علم دیا لیکن دولت نہیں دی، یہ تمنا کر رہا ہے کہ کاش میرے پاس مال بھی ہوتا تو میں مال میں اپنے اس بھائی کی پیروی اور تقلید کرتا، اتباع کرتا، جس کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ یہ تمنا کر رہا ہے،
پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اس طرح تمنا کرنا بالکل درست ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث میں اس کی تعریف آ رہی ہے. کسی اچھے شخص کے پاس مال دیکھتے ہیں، حلال مال دیکھتے ہیں، آپ تمنا کرتی ہیں اللہ مجھے بھی دے دے، میں بھی اس کی طرح دین پر لٹانے والا بنوں. اچھی بات ہے، یہ کوئی لالچ نہیں، یہ تو اچھی بات ہے، کرنی چاہیے. ہم نے فقیری ہی کو اسلام کا تعارف بنا دیے، انشاءاللہ اس پر ہمارا الگ پروگرام ہوگا اللہ تعالیٰ نے چاہا. خیر، تو بات کیا ہو رہی تھی کہ یہ شخص تمنا کرتا کہ کاش علم کی طرح میرے پاس مال بھی ہوتا تو میں مال میں بھی اللہ کے حقوق ادا کرتا، اور فلاں جو بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کے حقوق کی پاسداری کر رہا ہے، میں اس کو کاپی کرتا. فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، اللہ اکبر، اور وہ اپنی نیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ اپنی نیت کے ساتھ جڑا، یعنی اس کی نیت تاحال برقرار بھی ہے، اور انجام کے حوالے سے بھی وہ اپنی نیت کے ساتھ ہے، یعنی نیت خیر کی ہے، لہٰذا وہ خیر کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر، یعنی جیسی اس کی نیت ہے ویسا یہ بندہ ہے. فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان دونوں شخصوں کا، ان دونوں افراد کا اجر برابر ہے. کون سے دو افراد؟ جسے اللہ تعالیٰ نے، یعنی غنی عالم، دولت مند عالم، جسے اللہ تعالیٰ نے حلال دولت بھی دی اور حلال مال بھی دیا، دونوں میں وہ حقوق کی بھی ادائیگی کر رہا ہے. اور دوسرا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا لیکن دولت نہیں دی، لیکن وہ تمنا کر رہا ہے کہ میرے پاس بھی ایسی دولت ہو تو میں بھی اسی کی طرح خرچ کروں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں شخص اجر میں برابر ہیں. یہ دونوں شخص اجر میں برابر ہیں. کتنی بڑی بات ہے. ویسے اجر میں برابر ہیں اس کی تشریح میں اس حدیث کی آخر میں جا کے کروں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں اجر میں برابر ہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. یہ ہے نیت کا کمال، جمال. اللہ اکبر. اور تیسرا شخص دیکھیں، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا. تیسرا وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال کی دولت تو دی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے علم کی دولت نہیں دی. فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْم. چونکہ اس کے پاس حلال حرام میں تمیز کا علم موجود نہیں ہے، دین کا علم موجود نہیں ہے کہ جس کی بدولت وہ اس دولت کو درست راستے پہ لگائے، تو فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْم. وہ اپنے مال کے اندر خبط کا شکار ہے، بغیر علم کے غلط روش میں مبتلا ہے، غلط روش میں مبتلا ہے. لا یتقی فیہ ربہ، وہ اپنے مال کے حوالے سے اللہ سے نہیں ڈرتا، بالکل نہیں ڈرتا. ولا یصل فیہ رحیمہ، اور اپنے مال کے حوالے سے، اپنے مال جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دیا اس میں، اس مال میں وہ صلہ رحمی بھی نہیں کرتا. اس جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے اس مال کو لے کر وہ صلہ رحمی بھی نہیں کرتا. ولا یعلم للہ حقا، اور اس مال کے حوالے سے وہ اللہ کے حق کو بھی نہیں جانتا. کیا مطلب؟ نہ وہ حقوق اللہ کی پاسداری کرتا، نہ وہ حقوق العباد کی پاسداری کرتا، بلکہ دونوں کے حوالے سے بدترین روش کے اوپر ہے، خبط کا شکار ہے. یہ تیسرا بندہ ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ. یہ جو تیسرا بندہ ہے نا، یہ بدترین سطح پر ہے. چاروں قسموں میں سے بدترین سطح پر یہ شخص ہے جسے اللہ نے دولت تو دی ہے لیکن علم سے، حلال حرام کی تمیز سے اسے نہیں نوازا، اور وہ اپنی دولت سے سارے کام غلط تو کرتا جاتا ہے، درست کام کی اسے توفیق نہیں ہوتی، نہ حقوق اللہ کے حوالے سے نہ حقوق العباد کے حوالے سے. یہ تو تیسرا بندہ ہے نا. دولت تو ہے نا، گناہ کر رہا ہے، لذت تو اٹھا رہا ہے، بدترین سطح پر ہونا اپنی جگہ. لیکن چوتھے شخص کو ذرا آپ دیکھیں، چوتھے شخص کو، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا. اور چوتھا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، دونوں نہیں دیا. بدترین قسم کا جاہل ہے اور فقیر ہے. فَهُوَ يَقُول، لیکن وہ کہتا کیا ہے؟ لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان. کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں اس مال کے حوالے سے اسی کو کاپی کرتا، وہی کام کرتا جو فلاں قارون بے ایمان کر رہا ہے.
کہ دیکھو وہ اپنے مال کو کیسا لٹا رہا ہے، مسجد پہ 10 روپے خرچ کرنے کی نوبت آئے تو دیتا ہی نہیں، دیتا تو احسان کرتا ہے، اہلکت مال اللبدا، ارے میں نے اپنا تو مال لٹا دیا کس کو؟ شادیوں میں، رسومات میں، مرنے کے بعد رسومات، شادی کی ساری ہندوانہ رسومات اور مرنے کے بعد ساری ایرانی رسومات، لٹاتا جا رہا ہے پیسہ۔ یہ بندہ کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح خرچ کرتا، جیسا فلاں لٹاتا جا رہا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں، عیاشیاں کر رہا ہے، بدمستیاں کر رہا ہے، خرمستیاں کر رہا، کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں بندے کی طرح بدمستیاں کرتا، خرمستیاں کرتا، سارے کام کرتا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، ایسا شخص اپنی نیت کے ساتھ ہے، جیسی نیت ویسا ہی ہے، نیت بری یہ بھی برا ہے۔ ایک ترجمہ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، یہ اپنی نیت کے ساتھ اس کا جوڑ لگا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ نیت ابھی برقرار ہے۔ نیت برقرار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ نیت کے مطابق عمل کرتا جا رہا ہے۔ کیا مطلب عمل کرنا؟ پیسہ تو ہے نہیں، کوشش پہ تو لگا ہے نا کہ اسی طرح مال آئے میں اسی طرح خرمستیاں کروں۔ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ کن دونوں کا گناہ برابر ہے؟ پہلا شخص، یہ جو تیسرا شخص ہے، دونوں کا گناہ برابر کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مال دیا لیکن علم نہیں دیا، لیکن اس مال سے خرمستیاں بدمستیاں کر رہا ہے۔ اس کا گناہ اور اس شخص کا گناہ جس سے اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، لیکن نیت یہی کرتا ہے کہ میرے پاس بھی مال ملے تو میں فلاں بندے کو کاپی کرتے ہوئے خرمستیاں بدمستیاں کروں، یعنی خوشک شیخ چلی کے خواب۔ تو یہ اپنی نیت کی وجہ سے اس مقام پر آ گیا، جو عملاً خرمستیاں کر رہا ہے اس کے گناہ کا بوجھ، اور جو صرف خرمستیوں کے خواب دیکھ رہا ہے اس کے گناہ کا بوجھ دونوں برابر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہیں 4 قسم کے لوگ۔ آپ نے ذرا غور کیا ہوگا اس حدیث میں جو 4 قسم کے لوگ ہیں، اس میں 2 آئیڈیل ہیں، 2 پیروکار ہیں۔ ایک جو آئیڈیل ہے وہ بہترین سطح پر ہے، جس کے پاس علم کی دولت بھی ہے اور حلال دولت بھی، مال کی دولت بھی ہے۔ اور دوسرا جو آئیڈیل، اور جو پہلا آئیڈیل ہے اس کا بھی ایک پیروکار ہے، اور جو دوسرا آئیڈیل ہے وہ بدترین سطح پر ہے، اس کے پاس علم تو نہیں لیکن مال ہے اور خرمستیاں کر رہا ہے۔ اس بدترین آئیڈیل کا بھی ایک پیروکار ہے، جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، لیکن وہ اسی بندے کو کاپی کرنا چاہ رہا ہے جو خرمستیاں کر رہا ہے۔ تو 2 آئیڈیل ہو گئے، اور دونوں آئیڈیلز کا ایک پیروکار ہو گیا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کی گئی کہ دنیا میں انسان کی یہی 4 حالتیں ہوتی ہیں، یہ سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو اس حدیث کے اندر 2 آئیڈیلز ہیں اور 2 پیروکار ہیں۔ آئیڈیل جس سطح پر ہے پیروکار بھی اس سطح پر ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ اگر آئیڈیل اچھا ہے، چونکہ پیروکار اسی آئیڈیل کو کاپی کرنا چاہتا ہے، تو یہ جو پیروکار ہے اپنی اچھی نیت کی وجہ سے اس آئیڈیل کے درجے میں ہے۔ اور اگر آئیڈیل برا ہے تو جو اس کا پیروکار ہے، اگرچہ وہ ابھی عمل کے پوزیشن پہ نہیں ہے، لیکن اپنی غلط نیت کی وجہ سے کہ میرے پاس بھی پیدا ہو تو میں اس برے آئیڈیل کے لیول پر آ جاؤں، تو یہ جو غلط نیت کی وجہ سے یہ بندہ بھی جو پیروکار ہے وہ اپنے بدترین آئیڈیل کے لیول پہ کھڑا ہے، عذاب کے حوالے سے، گناہ کے بوجھ کے حوالے سے۔ 2 آئیڈیلز ہیں اور 2 پیروکار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرات محترم، آئیڈیلز جو ہیں نا، وہ انتہائی آئیڈیلز کے حوالے سے انتہائی حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم خاموشی سے اپنے آئیڈیلز بنا لیتے ہیں۔ انشاءاللہ خیر میں ابھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، جب یہ میری بات ختم ہوگی تو تھوڑی سی بات میں آئیڈیلز بھی کر لوں گا۔ حدیث تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، آئیڈیلز کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی۔ 1-2 چیزوں کی طرف اب میں آپ کو تھوڑی سی توجہ آپ کی مبذول کروانا چاہ رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث میں آپ کے سامنے کیا بات آئی۔ ساری بات نیت کی ہے۔ نیت کی وجہ سے ایک بندہ اپنے آئیڈیل کے ساتھ کھڑا ہے،
اچھی نیت ہے تو اچھے آئیڈیل کے ساتھ کھڑا ہے، بری نیت ہے تو برے آئیڈیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس لیے اپنی نیت کی ہمیشہ خبرگیری رکھیے۔ جس طرح میں اور آپ اپنی اولاد کی خبرگیری رکھتے ہیں نا، گھر سے دور ہوتے ہیں تو فکر پڑی رہتی ہے کہ میرا بچہ کہیں جسمانی روحانی کسی مرض میں مبتلا تو نہیں ہو جائے گا، کسی نقصان میں مبتلا تو نہیں ہوگا، فون پہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں۔ اولاد سے بھی بڑھ کر اپنی نیت کی خبرگیری کی ضرورت ہے، اولاد سے بڑھ کر اپنی نیت کا خیال رکھیں۔ اللہ اکبر۔ نیک نیتوں کا اہتمام کیجیے۔ اگر نیک نیتی ہوئی، نیک نیت کی اور اس نیک نیتی پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی، بھلے عمل نہ ہوا، ثواب کا رجسٹر کھل جائے گا۔ یہاں تک کہ جو عام دنیاوی بشری عادتیں تقاضے ہیں وہ بھی نیک نیتی کی وجہ سے عبادتوں میں تبدیل ہو جائیں گے، وہ تقاضے بھی۔ تو عام عادتوں کے اندر، بشری تقاضوں کے اندر اچھی نیت کرنا یہ ایک تکلف سا لگتا ہے بندے کو، اور معذرت کے ساتھ کبھی کبھی بندے کو تکلیف سی لگتی ہے، لیکن عام مباح چیزوں میں بھی اچھی نیت کی جب عادت ڈالیں گے نا، کوشش کریں گے، تو رفتہ رفتہ یہ چیز عادت بن جائے گی۔ پھر عام بشری تقاضے، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہنسی مذاق ہو رہا ہے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور بد نیتی سے کانپیے گا، اور نیت بد سے بھی اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نیت بد پر عمل نہ بھی ہو تو نیت بد تو ہے نا، اعمال کو تو یہ برباد کر کے رکھ دے گی۔ تو اس لیے نیتوں کی خبر لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں لاشعوری طور پر بھی تو ہم بری نیت کی طرف نہیں جا رہے۔ اگر لاشعوری طور پر ہم اچھی نیت کی طرف جا رہے ہیں، عادت بن گئی تو خیر وہ تو اچھی بات ہے، انشاءاللہ شعور میں بھی ملے گی۔ لاشعوری بھی ہے تو کم سے کم گناہ تو نہیں ہے۔ لیکن اگر لاشعوری میں ہم بد نیتی کی طرف جا رہے ہیں یا نیت بد کی طرف جا رہے ہیں تو رجسٹر تو خراب ہونا شروع ہو گیا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اگلی بات جو میں آپ سے نیت کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہ ایک شخص سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال مال بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم بھی دیا، وہ پریکٹیکلی کام کر رہا ہے، ان پریکٹس ہے، وہ مال بھی خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، علم بھی خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں۔ لیکن ایک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف علم دیا، مال نہیں دیا، علم تو خرچ کر رہا ہے لیکن مال نہیں دیا، صرف وہ نیت رکھ رہا ہے۔ یہ دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ حدیث تو ان دونوں کو برابر کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو گئے کہ اس کے پاس علم تو ہے لیکن مال نہیں، لیکن یہ نیت رکھ رہا ہے کہ میرے پاس مال بھی ہو تو میں بھی فلاں اچھے بندے کو کاپی کروں گا، تو دونوں اجر میں برابر کیسے ہو گئے؟ تو سنیے اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ دونوں اجر میں برابر نفس اجر میں برابر ہیں، نفس اجر میں، کہ دونوں کو اجر ملے گا، سمجھ آئی؟ دونوں کو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، انعام ملنے میں، اجر ملنے میں دونوں برابر ہیں، تفصیلات مختلف ہیں۔ ہاں جو آئیڈیل ہے اس کا اجر معیار میں بھی زیادہ ہے، مقدار میں بھی زیادہ ہے، یہاں تک زیادہ ہے اس آئیڈیل کا جو پیروکار ہے، یہ پیروکار تو اس آئیڈیل سے متاثر ہو کے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بھی اچھا مال ہو تو میں فلاں بندے کو کاپی کرتے ہوئے میں خرچ کروں گا، تو یہ جو اثر لے رہا ہے اس اثر کا ثواب بھی دراصل اس آئیڈیل پرسن کو جا رہا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جب اس آئیڈیل پرسن کو جا رہا ہے تو یہ جو کام کرے گا اس کو کاپی کرتے ہوئے اس سے متاثر ہوئے تو اس کا ثواب بھی تو اس کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ تو آبویسلی یہ ایک بات ہے یقینی طور پر کہ جو آئیڈیل پرسن ہے، جو پریکٹیکلی مال بھی خرچ کر رہا ہے اور علم بھی خرچ کر رہا ہے، اس کا درجہ بہرحال اس کے پیروکار سے بڑھ کر ہے جو صرف علم خرچ کر رہا ہے، مال خرچ نہیں کر رہا۔ لیکن حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ دونوں کا اجر برابر ہے، برابر کا مطلب یہ اجر میں برابر ہے، اجر اسے بھی ملے گا، اجر اسے بھی ملے گا، اجر کی تفصیلات مختلف ہیں۔ یہ تو ایک تشریح ہو گئی۔ دوسری تشریح بھی ذرا سن لیجیے گا کہ یہ دونوں اجر میں کیا کہتے ہیں، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ یہ دونوں اجر میں برابر کیسے ہیں یہ بھی سنیں، یہ تو جی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ دیکھیں اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا، لیکن یہ تمنا کرتا ہے میرے پاس بھی مال ہو تو میں فلاں اچھے بندے کو کاپی کرتے ہو خرچ کروں، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، یہ صادق النیہ، یہ اپنی نیت میں سچا ہے۔ تو نیت کس کے لیے ہوتی ہے؟ نیت تو عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے بھائی۔
تو صادق النیت سے کیا مطلب؟ صاف پتہ چلا اس اب کیا کہتے ہیں اقتضاء النص، اس عبارت کی اقتضاء سے یہ بات پتہ چلی کہ یعنی اس عبارت کا تقاضا یہ ہے، فہو صادق النیہ، اس عبارت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس نیت پر عمل کر رہا ہے، کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ عمل میں چیز آئے نہ آئے، کیونکہ نیت تو ہوتی عمل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نیت میں سچا ہے، اس کا مطلب اس نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے ہوئے ہیں کہ مجھے حلال مال ملے تاکہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ ٹھیک، ایک اس چیز کو پلے باندھ لیں، اور تقریباً یہی مفہوم دوسرے جملے کا بھی بنتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، یہ اپنی نیت کے ساتھ ہے۔ تو اس کے دو مفہوم بنتے ہیں، وہ اپنی نیت کے ساتھ ہے، کیا مطلب؟ عملی طور پر اپنی نیت کے ساتھ ہے، کیا مطلب؟ یہ اپنی نیت سے فی الحال جڑا ہوا ہے، اس کی نیت ٹوٹی نہیں ہے، تو نیت سے جڑا ہوا کیا مطلب؟ کوشش میں ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کسی طرح میرے پاس بھی حلال دولت ہے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ یا فہو بنیتہ، وہ اپنی نیت کے ساتھ ہے، کیا مطلب؟ نیت اچھی ہے تو اس کا بھی اچھا معاملہ ہے، یہ اپنی نیت کے ساتھ ہے بس، یعنی اس کا انجام جو ہے وہ اپنی نیت کے ساتھ ہے، تو نیت کا تو کیا کہتے ہیں انجام اچھا ہے، وہ خیر والی نیت ہے، تو اس کا بھی انجام اچھا ہے۔ نیت تو اچھی ہے، لہذا یہ اپنی نیت کے ساتھ ہے، کیا مطلب؟ اس کا بھی معاملہ خیر والا ہی ہے۔ تو ان دونوں جملوں سے بہرحال ایک بات یہ پتہ چلی، اس کی نیت ٹوٹی بھی نہیں، یہ اپنی نیت کے مطابق تگ و دو کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، کسی طرح مجھے مال ملے، میں بھی فلاں اچھے بندے کو کاپی کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ لیکن اب یہ کتنا کاپی کر سکتا ہے؟ کچھ مال آتا ہے، زیادہ آتا ہے، یا بالکل نہیں آتا، فقیر کا فقیر ہی رہتا ہے۔ باہر صورت چونکہ یہ کوشش کر رہا ہے، صادق النیت ہے، دونوں کا اجر بالکل برابر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذالکم مما علمنی ربی۔ میں نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اللہ توفیق عطا فرمائے، غلطی ہوئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، آگے چلتے ہیں، جو دوسری بات اسی سے ملتی جلتی ہے، اسی حدیث کے اندر، کہ ایک بندہ جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، علم نہیں ہے، غلط کام کر رہا ہے، یعنی اپنی دولت پر بدمستی کر رہا ہے، جو تیسرا شخص تھا، بدترین شخص، علم نہیں ہے لیکن اس کے پاس مال ہے اور مال کے اندر وہ خبث میں مبتلا ہے، غلط روش اختیار کیا ہوا۔ لیکن چوتھا شخص کون ہے؟ جس کے پاس علم نہیں اور مال بھی نہیں، لیکن یہ چاہتا ہے میں اسی برے شخص کو کاپی کرتے ہوئے خرمستیاں اور بدمستیاں کروں۔ حدیث میں آتا ہے یہ دونوں برابر ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ دونوں برابر کیسے ہیں؟ ایک شخص پریکٹیکلی خرمستی اور بدمستی کر رہا ہے، اور ایک بندہ صرف نیت کر رہا ہے کہ میرے پاس مال ہو تو میں بھی یہی خرمستیاں بدمستیاں کروں، تو یہ دونوں اپنے گناہ میں برابر کیسے، ان کا بوجھ برابر کیسے ہے؟ تو بس اس کا بھی وہی جواب ہے جو میں پہلے سمجھا چکا ہوں، یعنی دونوں کا بوجھ برابر ہے۔ کیا مطلب؟ نفس سے بوجھ دونوں کا ایک ہے، نفس سے بوجھ یعنی بوجھ پریکٹس، جو پریکٹیکلی بدمستیاں کر رہا ہے اپنے مال کے بلبوتے پر، اس پر بھی گناہ کا بوجھ، جو صرف نیت کر رہا ہے کہ میں بھی ایسی خرمستیاں کروں، کاش مجھے پیسہ ملے، ٹھیک ہے، کاش مجھے پیسہ ملے، جو صرف نیت کر رہا ہے، تو اس پر بھی بوجھ ہے۔ اگرچہ بوجھ میں فرق ہے، بوجھ کی تفصیلات میں فرق ہے، معیار اور مقدار میں فرق ہے، جو پریکٹیکلی غلط کام کر رہا ہے اس کے گناہ کا معیار بھی بلند ہے اور مقدار بھی بلند ہے، جو صرف خواب دیکھ رہا ہے کہ میں بھی ایسی خرمستیاں کروں گا، اس کے گناہ کی مقدار بھی کم تر ہے پہلے کی نسبت، اور معیار بھی کم تر ہے، لیکن بوجھ تو ہے نا، نفس سے بوجھ میں دونوں برابر ہے۔ یہ ایک تشریح ہو گئی۔ دوسری تشریح بھی اسی طرح، دوسری تشریح اس کی یہ ہے، یہاں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جو میں نے حدیث پڑھی تھی، الفاظ پہ ذرا غور کیجئے، اس کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن کہتا کاش مجھے مال مل جائے تو میں بھی یہی کروں۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، یہ ابھی اپنی نیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ایک مفہوم تو عام مفہوم یہی ہے جو غالباً شاید شروحات میں یہی مفہوم لکھا ہوگا، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، یہ اپنی نیت کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی نیت چونکہ شر کی ہے تو اس کا معاملہ شر کا ہے، ٹھیک ہے،
تو اس کا دوسرا مفہوم بھی سامنے رکھیے، فہو بنیتہ، یہ اپنی نیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی نیت ختم نہیں ہوئی، نیت پہ برابر عمل کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو نیت تو ہوتی عمل کرنے کے لیے، اب یہ اپنی نیت کے ساتھ جڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ یہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کسی طرح میرے پاس پیسہ ہاتھ میں آئے، میں قارون کی طرح، فلاں قارون کی طرح خرمستیاں بدمستیاں کروں، لگا ہوا ہے۔ اب اس ہاتھ پاؤں کیا کہتے ہیں، دولت کمانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، آگے ریزلٹ چاہے زیرو ہو کہ بالکل مل ہی نہیں رہا اس کو مال، فقیر کا فقیر ہی رہے، یا ریزلٹ 50% ہو کہ تھوڑا بہت مل گیا، یا ریزلٹ 100% ہو کہ جتنا مال جس کو کاپی کر رہا ہے اس جتنا اس کو مال مل چکا ہے۔ سمجھ آئی؟ جو بھی ہو، سمجھ آئی؟ چونکہ اس کی نیت یہی ہے کہ میرے پاس مال ہوگا، میں ہی خرمستیاں کروں گا، اور مال کی وہ کوشش کر رہا ہے لینے کے لیے۔ اب چاہے وہ کوشش میں کامیاب ہو یا ناکام ہو، یا تھوڑا سا کامیاب ہو یا تھوڑا سا ناکام ہو، بہرحال دونوں صورتوں میں اس کا گناہ اس کے جو پریکٹیکلی گناہ کر رہا ہے اس کے بالکل برابر سرابر ہے، سواء بسواء۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، یہ تو اس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، صحیح کی تو اللہ تعالیٰ مجھے اجر سے نوازے۔ اچھا جی، اور سننے والوں کو بھی اجر سے نوازے۔ اب آگے دو چیزوں پر اور توجہ آپ کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں اسی حدیث کے تحت۔ ایک شخص کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ یہ تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس مال ہے تو میں اس مال کے حقوق ادا کروں، بندوں کے بھی اللہ کے بھی۔ اچھی بات ہے بھائی، یہ ہرس نہیں ہے، یہ لالچ نہیں ہے، یہ اچھی چیز کی ہرس ہے، یہ اچھی چیز کے لالچ ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ ایسے لوگوں پر رشک کرنا چاہیے جو اللہ کے راستے پہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو بندہ اس پر رشک کرے، اور ایسے بندے پر رشک کرنا چاہیے جو علم حاصل کرے اور اس کو پھیلائے تو بندہ یہ کہ یا اللہ مجھے بھی یہ سعادت مل جائے۔ تو یہ تمنا کرنی بالکل جائز ہے، یہ کسی تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین تقویٰ ہے، بلکہ بہترین تقویٰ ہے۔ بلکہ اس حدیث کے مطابق تو جس کے پاس مال بھی، جس کے پاس علم بھی ہے اور وہ اس کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، وہ سب سے بہترین سطح کے اوپر ہے، سب سے بہترین سطح کے اوپر ہے۔ یہ تو معاش نبوی کے حوالے سے مجھے الحمدللہ یہ ایک حدیث بہت بڑی دلیل بھی مل گئی۔ جب انشاءاللہ معاش نبوی پہ بات کریں گے تو ان چیزوں کو بھی ہم انشاءاللہ سامنے رکھیں گے، بلکہ میں ابھی ہی اس کا تھوڑا سا لکھ لوں تاکہ اس پہ بات کروں گا تو وہاں بھی یہ میں نے فٹ نوٹ میں یہ چیز لکھ لی ہے۔ اچھا جی، ایک تو یہ تمنا والی بات ہو گئی، اور دوسری بات جو آپ کے سامنے میں نے بتائی تھی، پھر تھوڑا سا معمولی سا عرض کر دوں آئیڈیل کی۔ ہر بندہ اپنا آئیڈیل بناتا ہے دنیا میں، ہمارے بھی آئیڈیل تھے، آئیڈیل ہیں الحمدللہ والشکر للہ والصیت قل هو اللہ حاکم حکیم اللہ سبحان من یرانی۔ ہم نے بھی دنیا میں اپنے الحمدللہ بچپن تھا، غیر شعوری طور پر سمجھیے، شعوری طور پر سمجھے، الحمدللہ آئیڈیل بنائے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو آئیڈیل آپ کے ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ میری نظر میں بھی غالباً جو سب سے پہلے میرے لیے آئیڈیل بن کے سامنے ہے وہ میرے والد تھے، نور اللہ مرقدہ، تفسیر کے شیخ، قرآن کے شیخ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ سچی بات دل سے بتا رہا ہوں، کوئی اس میں ریاکاری ہے تو اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ میں اپنے والد صاحب کی دینی غیرت سے حد سے زیادہ متاثر ہوں۔ میں نے ایک دفعہ، میں نے شاید ایک سے زائد مرتبہ انہیں اچھے ماحول میں کہا تھا، میں نے کہا ابا جان میں نے دین کے حوالے سے آپ کی غیرت کا عملی مظاہرہ نہ دیکھا ہوتا، گھر کے اندر بھی میں کبھی بھی علم دین کی طرف سفر نہ کر سکتا اسباب کی دنیا میں۔ تو آئیڈیلز کو دیکھیے گا، اور بھی میرے آئیڈیلز تھے۔ میرے نانا جان رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ بہت بڑے عالم دین تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں، جاننے والے جانتے، بہت بڑا کردار تھا ان کی غیرت، حمیت، اللہ اکبر، دنیا کے بڑے سے بڑے عہدیدار کے سامنے نہ جھکنا، بڑے سے بڑے منصب کو خیال خاطر میں نہ لانا دین کی نسبت سے، اللہ اکبر، ہر لحاظ سے ان کی غیرت سے میں متاثر۔ اسی طرح تفسیر کے حوالے سے، ببانگ دہل دین بیان کرنے کے حوالے سے میں بہت زیادہ متاثر، اپنے والد کے حوالے ساتھ ساتھ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ سے، اللہ اکبر۔ اسی طرح بچپن میں مولانا تقی عثمانی صاحب، میری تمنا
پوری نہ ہو سکی، شاید میں نے اس کی عملی کوشش بھی نہیں کی، کہ مجھے ہمیشہ ان کی شاگردی کا شوق رہا. میں ان کا باقاعدہ شاگرد تو نہیں ہوں، لیکن اپنے آپ کو ان کا باقاعدہ یا بے قاعدہ شاگرد سے سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کی تصنیفات سے بہت استفادہ کیا. خصوصاً جب میں یونیورسٹی میں پی ایچ ڈیز کو پڑھا رہا تھا، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو، اور اسی طرح ایم فل، جب میں نے ایم فل میں اسلامک بینکنگ پڑھانی شروع کی، بلکہ ان کے قریبی عزیز بھی میرے شاگرد ہیں، اب نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، اچھے عالم دین ہیں اور ماشاءاللہ ذی استعداد عالم دین ہے، لاہور میں ہوتے ہیں، تو ان کے قریبی عزیز ہیں. تو میں نے مولانا تقی عثمانی صاحب کو اسلامی معیشت کے حوالے سے ان کا بڑا مطالعہ کیا، اگرچہ اس کے ساتھ ساتھ ان سے الگ رائے رکھنے والوں کا بھی مطالعہ کیا، بلکہ تھوڑا بہت میں ان سے رابطے میں بھی رہا. لیکن چونکہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا منہج مجھے زیادہ اچھا لگا تو میرا میلان ادھر ہی ہوا. لیکن بتانے کا مطلب یہ، میں بچپن سے ہی مولانا تقی عثمانی صاحب سے متاثر تھا. اور پھر والد صاحب نے بھی مجھے یہی کہا تھا. والد صاحب کی آج تک مجھے بات یاد ہے، ابھی مجھے بات یاد آ گئی. والد صاحب نے مجھے کہا تھا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کو شاید دارالعلوم کورنگی میں مفتی شفیع صاحب کی تربیت میں دینا چاہتے تھے، یا ان کے جو بیٹے مولانا تقی عثمانی صاحب وغیرہ ان کی تربیت میں یا ان تربیت میں دینا چاہتے تھے، ایسی کوئی بات ہے. یعنی یہ بات تھی کہ میں نے خود اپنے والد صاحب سے سنا کہ حضرت شیخ کے مولانا تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ حسن ظن رکھتے تھے. تو بچپن میں نے بات سنی ہوئی تھی، پھر میں نے ان کا کردار ہی بچپن میں دیکھا، یعنی ان کے کتابی حوالے سے، خدمات کے حوالے سے. تو میں نے ان کو بچپن سے ایک آئیڈیل میں نے بنایا ہوا تھا. بلکہ میرے قریب ترین عزیز جو میرے ساتھ پڑھتے بھی رہے ہیں، دنیا کے بڑے عہدے سے اب اترے ہیں، تو اپنے مدت پوری کر کے انہوں نے بھی کسی وقت شاید میرے بارے میں یہی کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے کس کو اپنے ذہن میں آئیڈیل بنایا ہوا، شاید اس کمی بیشی اللہ معاف فرمائے. تو آئیڈیل رکھیے گا ذہن میں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بہت پڑھا، درجہ اولیٰ سے پڑھا. پاجا سراغ زندگی جب میں درجہ اولیٰ میں تھا تو میں نے یہ باقاعدہ کتاب پڑھی تھی، اور مجھے حوصلہ ملا تھا کہ ایک عالم دین کن کن میدانوں میں دین کی خدمات سر انجام دے سکتا ہے، الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے جب اولیٰ میں آ کر مجھے نحو پڑھانے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا سب سے پہلے، تو میں نے باقاعدہ اپنے شاگردوں پر یہ کتاب لازم کی ہوئی تھی، اور یہ کتاب ہر لڑکے کے پاس تھی کہ وہ مطالعہ کرے اس کا. پاجا سراغ زندگی مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دینی طلبہ کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کن کن میدانوں میں کیا کہتے ہیں اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. خیر، یہ ایک آئیڈیل کی بات آئی. اس حدیث میں بھی آئیڈیلزم کا بیان ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ ایک بہترین شخص کی پیروی ہو رہی ہے اور ایک بدترین شخص کی پیروی ہو رہی ہے. فرق نیت کا ہے. بہترین شخص کی پیروی ایک بہترین شخص کر رہا ہے، اگرچہ وہ پوری پیروی نہیں کر سکتا، لیکن اچھی نیت کی وجہ سے اس بہترین شخص کے لیول پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طرح ایک بدترین شخص ایک بدترین شخص کی پیروی کر رہا ہے، اگرچہ وہ اس بدترین شخص کو پوری طرح کاپی نہ کر سکے، لیکن اپنی نیت شر کی وجہ سے اس بدترین بندے کے برابر میں کھڑا ہے. تو آئیڈیلزم جو ہے نا، آئیڈیل، اب کسی کو آئیڈیل بنا کے چلنا، اس میں کوئی چھوٹا پن نہیں، اس میں بڑا پن ہے. اپنے اکابر کا، اپنے بڑوں کا خیال کیجیے. ہاں، اندھے نہ بنیے. اکابر سے اختلاف کرنا، اپنے بڑوں سے اختلاف رکھنا کوئی مذائقہ کی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں. مجھے آج تک بات یاد ہے کہ ہمارے اپنے مدرسے میں بھی کالر کے جو کپڑے ہوتے تھے، ہاں، وہ جو شرٹ والے کالر ہوتے ہیں، وہ پسند نہیں کی جاتے تھے. تو میں نے آ کر تھوڑی سی ہمت کی، اولا ثانی کے بعد آ کے کسی وقت میں نے کالر کے کپڑے پہن لیے. تو میرے والد صاحب نے مجھے پکڑ لیا کہ ہاں بیٹا یہ کیا ہے. تو میں نے اس پہ دلائل دی، جی تو جائز ہے. تو بعد میں میرے والد مرحوم نے کہیں کہا کہ میرا بیٹا دلیلیں دینے لگ گیا. انہوں نے مجھے روکا نہیں. میرے والد صاحب میں بڑا اعتدال تھا، بہت اعتدال تھا. آج تو ہر طرف سے فتوے مل رہے ہیں نا یہ جائز ہے. یہ تو میں آپ کو 20-25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. خیر انشاءاللہ جب اس پہ بات آئے گی تو پھر کریں گے. یہ صرف میں آپ کو ایک بتانے والی چیز بتا رہا ہوں کہ آئیڈیل کے حوالے سے جب آپ آئیڈیل بناتے ہیں نا، پھر آپ کی سوچ کھلتی چلی جاتی ہے، سوچ کھلتی چلی جاتی ہے. پھر آئیڈیل بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب ایک سوتر کے برابر بھی اپنے آئیڈیل سے اختلاف نہ کریں. میرے والد صاحب سے بڑھ کر میرے لیے کون آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ میرے مربی، میرے شیخ، میرے استاد، روحانی استاد بھی ہیں، اور سب کچھ میرے لیے. لیکن جب انہوں نے کہا تو میں نے اس کی دلیل بھی دی کہ یہ جائز ہے. تو اس سے کوئی، میں نے اپنے والد صاحب کی کوئی کیا کہتے ہیں بے ادبی تو نہیں کی.
اس لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں، اپنے ذہن کو تھوڑا سا کھولیں، کنویں سے باہر آئیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کنویں کے مینڈک ہیں یا میں کنویں کا مینڈک ہوں. تھوڑے سے باہر آئیں، سوچیں، اپنے دل کو بڑا رکھیں. بہت وسعت ہے، ہم نے اس دین کو بڑا تنگ کر دیا. خیر، لیکن وہ ایسی وسعت بھی نہیں ہے جو لبرلس وسعت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وسعت میں بھی بڑا اعتدال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو آئیڈیل کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، تمنا کے حوالے سے بات رکھی. تو اس پہ میں ایک دو مثالیں بھی دیتا ہوں آئیڈیلزم کے حوالے سے. کہ جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، میں اسلام آباد میں تھا، تو میرے وہاں عزیز تھے، ان کا گھر تھا، تو وہاں میرا آنا جانا لگا رہتا تھا. ایک دن میں بیٹھا ہوا تو وہ میرے جو عزیز ہیں وہ آئے، اور اگر وہ ان کو یاد ہو تو برا نہ مانیے گا، میں تو نام بھی نہیں لے رہا ان کا. تو انہوں نے آ کے کہا، کہتے آج میں نے چاول ہاتھ سے کھانے، یا غالباً بیٹھ کے کھانے اور ہاتھ سے کھانے، یا شاید یہ دونوں باتیں کی. میں بڑا خوش ہوا کہ بھائی ہاتھ سے کھانا تو سنت رسول ہے. اس نے ایک سیاستدان کا حوالہ دیا کہ آج میں نے اس کو بیٹھ کر یا ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بندہ کاپی کس کو کر رہا ہے؟ کاپی کرنا چاہیے سنت رسول. یہ سنت رسول اپناتے ہوئے کاپی کس کو کر رہا ہے؟ اب اس کو گناہ تو نہیں ہے لیکن ثواب بھی نہیں. سنت رسول کا نیت کا کتنا بڑا عمل دخل ہے، کتنا بڑا عمل دخل ہے نیت کا، کہ بندہ ہاتھ سے کھانے کی سنت ادا کرنے لگا ہے یا بیٹھ کر کھانے کی سنت ادا کرنے لگا ہے، لیکن اس کو اللہ کے نبی یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح شاید مجھے یاد پڑتا ہے ایک شخص نے سنت رسول رکھی. اور کیوں رکھی؟ کہتا جی فلاں مشہور کرکٹر نے سنت رسول رکھی ہے. بھائی اچھی چیز سے انسپریشن الگ بات ہے، لیکن جب آپ ایک چیز کو کاپی کرتے ہو، یہ نہ دیکھیں فلاں کرکٹر نے کیا کہتے ہیں داڑھی رکھی تھی تو آپ داڑھی رکھیں گے. اگر کل اس نے داڑھی کٹوا دی پھر آپ کیا کریں گے؟ کٹوا دیں گے. یہ تو بڑی بودھی بنیاد ہے جس پر میں اور آپ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. کاپی کرنا ہے تو پھر اس طرح کاپی کریں. یہ نہیں کہ فلاں شخص نے داڑھی رکھی اس لیے آپ داڑھی رکھ رہے ہیں. ہاں فلاں شخص کی داڑھی سے متاثر ضرور ہوں، پھر یہ دیکھیں کہ اس نے داڑھی کیوں رکھی، جس وجہ سے رکھی اس وجہ سے آپ رکھیں. لا الہ الا اللہ. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، وہ بھی میرے کوئی پہچان لیں تو برا نہ مانیں. میرے ایک عزیز ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، تو انہوں نے اپنے بچے کا نام احمد رکھا. احمد. باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے احمد نام کیوں رکھا. اس وقت صدر تھے غالباً فاروق احمد لغاری. کہنے کہ مجھے فاروق احمد لغاری کا نام اچھا لگا تو میں نے اس کا نام احمد رکھا. میں نے کہا، میں ہنس پڑا، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا انہوں نے فاروق احمد لغاری کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا. او اللہ کے بندے، احمد نام حضور کی وجہ سے رکھو، حضور کا نام احمد ہے، رہتی زندگی تک ثواب بھی ملے گا. اور حضور کی نسبت سے جو احمد نام رکھیں گے تو اس کا اثر انشاءاللہ پوری زندگی رہے گا. لیکن اس بیچارے نے نام بھی رکھا تو کس نسبت سے رکھا؟ فاروق احمد لغاری کی نسبت سے، اور پھر ثواب سے محروم ہو گیا. تو اس لیے حضرات محترم، آپ کے سامنے میں نے بات رکھی، نیت کا بڑا عمل دخل ہے. اور اس جو میں نے آپ کو بتایا کہ نیت کے حوالے سے دنیا میں 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں بس. اللہ تعالیٰ جو بہترین قسم کا کہ جو لوگ ہیں اس میں میرا اور آپ کا شمار فرمائے. انشاءاللہ پھر درس صحیح بخاری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.